بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ڈاکٹر طاہر القادری کی علمی خیانت اور کتاب بدعت کا رد. پچھلے درس میں ہم یہ جان چکے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس علمی خیانت کا ارتکاب کیا ہے اس کی نوعیت کیا تھی اور وہ کیسے تھی. میں نے کوشش کی تھی کہ میں مختصر سے بات بیان کروں، تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں تھا. اور اس علمی خیانت کے واضح ہونے کے بعد اب میں ڈاکٹر طاہر القادری کا تعارف مکمل کرتا ہوں جو میں نے پہلے درس میں ادھورا چھوڑ دیا تھا، تاکہ حاضرین و سامعین کو یہ معلوم ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب کا فتنہ جو ہے امت اسلامیہ کے لیے کتنی خطرناک ہے. اسی کتاب البدع کے آخر میں وہ فرماتے ہیں آپ نے دور حاضر کے چیلنجوں کے پیش نظر اپنے علم و تجدیدی کام کی بنیاد عصر ضروریات کے گہرے اور حقیقت پسندانہ تجزیات مطالعے پر رکھی، جس نے کئی قابل تقلید نظائر قائم کی. فروغ دین میں آپ کی تجدیدی و اجتہادی اور احیائی کاوشیں منفرد حیثیت کی حامل ہیں. جدید عصر علوم میں واقع خدمات سر انجام دینے کے علاوہ آپ نے عرفان و قرآن کے نام سے قرآن حکیم کے الوہی بیان کا لغوی و نحوی، ادبی، علمی و اعتقادی اور فکری و سائنسی پہلوؤں پر مشتمل جامع اور عام فہم ترجمہ کیا، جو کئی جہات سے عصر حاضر کے دیگر تراجم کے مقابلے میں زیادہ جامع، منفرد اور معیاری ہے. علم الحدیث میں غور کریں ذرا، علم الحدیث میں آپ کی تعریفات ایک گراں قدر علمی سرمایہ ہیں. آپ نے علم الحدیث کی تاریخ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فن حدیث میں مقام کو دلائل و براہین سے ثابت کیا اور اس باب میں صدیوں سے موجود غلط فہموں کا ازالہ کیا. آپ کی اب یہ خطرناک بات دیکھیں، آپ کی قائم کردہ تحریک منہاج القرآن دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں احیاء ملت اسلامیہ اور اتحاد امت کے عظیم مشن کے فروغ کے لیے مصروف عمل ہے. آپ نے پاکستان میں عوامی تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی جو غیر سرکاری سطح پر دنیا بھر کا سب سے بڑا تعلیمی منصوبہ ہے. اس میں ملک بھر میں 5 یونیورسٹیوں، 100 کالجز، 1000 اسکول، 10,000 پرائمری اسکول اور پبلک لائبریریوں کا قیام شامل ہے. پچھلے چند برسوں میں صرف اسکولوں کی تعداد ہی 500 سے تجاوز کر چکی ہے اور اس سمت تیزی سے پیش رفت جاری ہے. آپ کے قائم کردہ سیاسی جماعت پاکستان عوامی تحریک ملک میں رواداری، برداشت اور اصول پسندی پر مبنی صحت مند سیاسی روایات کی تشکیل میں گراں قدر کردار ادا کر رہی ہے. آپ عالم اسلام کی بین الاقوامی پہچان کی حامل شخصیت ہیں جنہیں اتحاد، امن و بہبود انسانی کے سفیر کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور بہبود انسانی کے لیے آپ کی علمی و فکری اور سماجی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف بھی کیا جاتا ہے. آخر تک یہ تعارف ہے ڈاکٹر صاحب کا. اور ہم نے پچھلے دروس میں یہ جان لیا ہے کہ کتنی علمی خیانت کا ڈاکٹر صاحب نے ارتکاب کیا ہے اور کس طریقے سے حقائق سے بالکل دور ہو کے حق اور باطل کو آپس میں مکس کر دیا ہے کہ سننے والا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے اور کس کی بات سن رہا ہے. جو شخص شیخ الاسلام کے لقب پر فائز ہو وہ کس طریقے سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں اور کس طریقے سے دین کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے چند گزارشات ہیں جو کچھ ہم نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب سے اور ان کے ساتھیوں سے. پہلی گزارش یہ ہے کہ بدعت کا تصور و مفہوم جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے
سلف میں سے کس نے بیان کیا؟ یہ مفہوم سلف میں سے کس نے بیان کیا؟ اللہ کے لیے میں عرض کروں، اللہ کے لیے واضح الفاظ میں بغیر موڑ توڑ کے بیان کریں۔ نمبر 2، احادیث کا ذکر جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، کیا ان کا معنی و مفہوم جو بیان فرمایا گیا ہے سلف سے ثابت ہے؟ کس نے معنی بیان کیا ہے؟ اور احادیث کی تشریح کرنے والے علماء میں سے کس معتبر عالم نے یہ معنی بیان کیا ہے؟ میری گزارش ہے۔ نمبر 3، کیا مانعین زکوٰۃ خوارج اور معتزلہ سارے مرتد تھے؟ ان کے متعلق سلف کا کیا موقف ہے اور کیا علماء سنت والجماعت کا ان کے کفر پر اتفاق ہے؟ نمبر 4، کیا بدعت سیئہ سے مراد صرف ارتداد ہی یا ارتداد کے علاوہ ہی بدعات سیئہ ہو سکتی ہیں؟ اور کیا بدعت کی تقسیم بدعہ مکفر و غیر مکفرہ بھی شامل ہے کہ نہیں؟ اور کیا صحابہ کرام کے نزدیک بدعہ سیئہ صرف ارتداد کی بدعات تھیں؟ بدعت کے متعلق ان کا کیا موقف تھا، خاص طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالی عنہما یعنی صحابہ اجمعین؟ ان کے میں چند مثالیں بیان کر چکا ہوں کہ بدعت کے متعلق ان کا کیا موقف تھا۔ اگر ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور علم ہے تو اللہ کے لیے ہمیں بھی اس سے آگاہ کریں۔ نمبر 5، مزارات کی تعمیر کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبر والوں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، کیا یہ بدعات ہیں یا نہیں ہے؟ نمبر 6، وحدت الوجود کا نظریہ اور عقیدہ کیا بدعت ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 7، علم الکلام اور اصحاب الکلام کون ہیں؟ اس علم کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا اس علم حاصل کرنے والا شخص یا اس علم کو اپنی بنیاد بنانے والا شخص بدعتی ہوتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 8، اندھی تقلید کا شریعت میں کیا حکم ہے اور کیا اندھی تقلید کرنے والا شخص بدعتی ہوتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 9، شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شاطبی اور شیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کیا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرس، میلے، شب معراج، شب برات میں عبادات کے اہتمام کے متعلق ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ان سوالوں کے جواب میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف وہی ہے جو آپ بیان کر چکے ہیں، تو میں حاضرین سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ 3 کتابیں ہیں ان معتبر علماء کی جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں بھی کیا ہے، ریفرنس حوالہ دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم مخالفۃ اصحاب الجحیم معروف کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بدعت کے متعلق کیا قول ہے اور کیا مفہوم، انہوں نے بدعت کو کیسے سمجھا اور کیسے بیان کیا ہے، اس کتاب کے اندر بدعت کیا ہے آپ دیکھیں اور پھر کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو یہاں پر مفہوم بیان کیا ہے اور شیخ ابن تیمیہ کا نام لے کے کیا ہے کہ ان کے نزدیک بدعت کا کیا مفہوم ہے، دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے۔ دوسری کتاب ہے الامام الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام، بڑی پیاری کتاب ہے، معروف کتاب ہے، یعنی بہت کم آپ کو اہل سنت جماعت کے علماء میں سے جو سلف علماء ہیں بدعت کے متعلق آپ کو کوئی مشکل سے کوئی کتاب ملے گی جس میں اس کتاب کا حوالہ نہ ہو۔ کتاب الاعتصام للشاطبی، اور اسی وجہ سے یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی اس کتاب بدعہ میں اس کتاب کا ذکر بھی کیا ہے، کیونکہ اگر اس کتاب کا ذکر نہ ہوتا تو یہ کتاب اس کتاب کو کوئی قیمت نہ ہوتی۔ یعنی کتاب الاعتصام بدعت کے موضوع پر بڑی جامع اور کامل کتاب ہے۔ تیسرے نمبر پہ الامام الشیخ العلامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فتاوی دیکھنے آپ، یا ان کی کتاب ہے التحذیر من البدع، چھوٹی سی کتاب ہے التحذیر من البدع، اس کتاب کو دیکھنے اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف دیکھنے بدعت کے متعلق کیا موقف ہے۔ یہاں پر میں 2 یا 3 چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ حاضرین سامعین کو پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے علماء کا نام لے کے حوالہ دیا ہے وہ بات کتنی جھوٹی ہے۔ اب کتاب الاعتصام امام شاطبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 میں ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ بدعت کی تقسیم میں بدعہ جو ہے وہ 5 قسم کی تقسیم ہے۔ بدعہ واجبہ بھی ہے، مندوبہ بھی ہے، مباحہ بھی ہے، محرمہ بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ یہاں پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 246 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں، جب
یہ تقسیم بیان کر لی اس کے بعد. والجواب ان هذا التقسيم امر مخترع لا يدل عليه دلیل شرعی. یہ جو تقسیم ہے، بعض علماء یہ تقسیم بیان کرتے ہیں، یہ تقسیم امر مخترع ہے، اس کی کوئی بھی دلیل شرعی نہیں ہے. بل وفي نفسه متدافع، بل اس کی نفس کے اندر بھی جو یہ قول ہے اس میں آپس میں تضاد ہے. یعنی من حقیقت البدعہ ان لا يدل عليها دلیل شرعی، کیونکہ بدعت حقیقت بھی ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، نہ تو شریعت کے نصوص میں ان کے قاعدے میں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اس کی دلیل موجود نہیں ہوتی. اور آخر تک آپ ان کی بات پڑھ سکتے ہیں. بدعت کی تقسیم خاص طور پہ جو واجب بدعت ہے، مباح بدعت اور حلال بدعت ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ ثلاثی تقسیم ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بالکل باطل ہے اور اس تقسیم کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور شیخ بن باز متعلق اسی کتاب جو تحذیر البدع میں شیخ صاحب فرماتے ہیں جشن میلاد النبی کے متعلق، جب یہ بیان کر چکے ہیں کہ بدعت ہے، گمراہی ہے، آگے فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں يحصل عمل قبیح فی الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبیح عمل بھی ہوتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے موقع پر. وذلك يكون بقيام البعض عند ذکر ولادت صلی اللہ علیہ وسلم اکراما له وتعظیما، بعض لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ وسلم کی ولادت کے ذکر کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور تعظیم کرتے ہوئے. لاعتقادهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحضر المولد في مجلس احتفالهم، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس مجلس میں تشریف لے آتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میلاد میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وسلم کا استقبال کرنے کے لیے. وهذا من اعظم الباطل واقبح الجهل، جیسے فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا باطل ہے اور سب سے قبیح جہالت ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے اقتضاء الصراط المستقیم مخالف اصحاب الجحیم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614 میں جشن میلاد النبی کے متعلق فرماتے ہیں الاحتفال بمولد النبی واتخاذ عيدا فيه شبه باليهود والنصارى، في تشبه باليهود والنصارى في اعيادهم وقضوا عن تشبه بهم وتقليدهم. جیسا فرماتے ہیں کہ آدم وسلم جشن میلاد النبی منانا جو ہے وہ یہود اور نصارہ سے مشابہت ہے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم یہود اور نصارہ سے مشابہت کریں یا ان کی تقلید کریں. یہاں پر ان کا تو یہ موقف ہے کہ جشن میلاد النبی منانا بھی بدعت ہے اور شرعاً جائز نہیں، یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں بار بار ذکر کیا تھا، کیا فرماتے ہیں کہ بدعت صرف وہ ہے جس میں ارتداد ہے. ارتداد سطح بدعات ہوتی ہیں. جشن میلاد النبی منانا اور عرس اور میلے جو ہیں یہ بدعات نہیں ہیں، اور ان علماء کے اقوال بھی اس کتاب میں پیش کرتے ہیں. عجب بات ہے. آخر میں ایک نصیحت ہے، پہلے ڈاکٹر صاحب کے لیے، پھر ڈاکٹر صاحب کے متبعین یا عام لوگوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب کے لیے میں صرف یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ایک دن آنے والا ہے جس دن، واللہ عجب بات ہے، بعض لوگ اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں لیکن یوں گزر جاتے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی سایہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، سر کے اوپر سے کوئی پرندہ آ کے اڑ جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ سر کے اوپر سے کیا گزرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم، جس دن لا ينفع، نفع بخش کبھی نہ ہوگا، کوئی نفع نہیں دے گا، مال، مال، ولا بنون، اور نرینہ اولاد، الا من اتى الله بقلب سلیم، الا یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قلب سلیم لے کے آتے ہیں، پاک دل، سلیم، اچھا دل، پاک دل، جو شرک، بدعات و خرافات اور بدعات اور نافرمانی اور خیانت سے پاک ہو، بدکاریوں سے پاک ہو. اور اس آیت میں ذرا غور کریں، مال اور بنون کا لفظ کیوں لیا گیا ہے؟ یہ پاور ہے انسان کی دنیا میں. مال طاقت ہے، اور نرینہ اولاد طاقت اور سہارا ہے. شہرت طاقت ہے، اور نام بھی طاقت ہے. جتنی بھی شہرت آپ کما لیں، جتنی بھی طاقت آپ کما لیں، جتنی بھی آپ کی اولاد ہو، نرینہ اولاد ہو، جتنی بھی آپ کے پاس مال ہو، اللہ کی قسم کوئی کام نہیں آئے گا.
قیامت کے دن. الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں اگر آپ کا دل پاک ہے تو پھر یہ چیزیں بھی کام آئیں گی، کیونکہ اگر دل پاک ہے تو مال بھی اچھا خرچ کیا نا دنیا میں تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. آپ کی نرینہ اولاد ہو یا عام لڑکی لڑکے کوئی بھی اولاد ہو، آپ کے لیے اگر آپ نے کو پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں اور آپ پہلے انتقال کر گئے تو آپ کے لیے جب دعا کرتے ہیں تب بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن بات اس کی ہو رہی ہے جس کے پاس مال بھی ہے، نرینہ اولاد بھی، دنیا کی طاقت بھی ہے، اگر نہیں ہے تو قلب سلیم نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. کوئی اچھا حال نہیں ہونے والے ایسے شخص کا. یہ دنیا کی طاقتیں ساری کے ساتھ یہیں پہ رہ جائیں گی. وہاں پر انسان اپنے ساتھ اپنا دل لے کے جائے گا، جس میں انسان کے ساتھ انسان کا عمل رہتا ہے. کیا عمل لے کے جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ایک مناظرہ ہوا تھا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کرسچن کے ساتھ. اس مناظرے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ کے سامنے اس کرسچن نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں میں اسے مانتا ہوں، میں نے مان لیا کہ ہمارا جو دین ہے وہ غلط ہے اور آپ سچے ہیں، کہ عیسی علیہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے اور ہمارا بالکل مذہب جو ہے بالکل غلط ہے. تو امام صاحب نے کلمہ پڑھ لو. پھر اس نے کہا ذرا باہر دیکھو، جا کے دیکھو. باہر جا کے دیکھو، سب کرسچن باہر انتظار کر رہے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا اگر میں یہاں پہ اقرار کر لوں تو پھر میرا نام، میرے جو شہرت ہے سب ختم ہو جائے گی، تو میں مان نہیں سکتا ہوں. اور اس طریقے سے چلا گیا. اس قصے کی سند کیا ہے، کتنے سے اللہ اعلم، لیکن صحیح بخاری میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے صحیح بخاری میں، اور یہ قصہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں. حدیث نمبر 7 صحیح بخاری کی. میں حضرت سامعین سے گزارش کرتا ہوں حدیث کو ایک دفعہ جا کے پڑھ لینا. ہرقل اور ابو سفیان دونوں کا آپس میں دونوں کی گفتگو ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ابو سفیان شام کی طرف جاتے تجارت کے غرض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں خط لکھتے تھے. خط لکھا تھا، ہرقل کو خط ملا. جب خط ملا تو ہرقل نے یہ کہا کہ جا کے دیکھو عرب سے کوئی شخص آیا ہوا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار یا کوئی قریبی ہو، کوئی یہ عرب کو بلا کے ہو، جو عرب آتے رہتے ہیں نا تجارت کے غرض سے. تو گئے بازار میں، ابو سفیان کے ساتھی تھے، سب کو بلائے. ہرقل بلا رہا ہے. ہرقل نے سب کو کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ تم میں سے زیادہ قریب کس کے ہیں؟ تو ابو سفیان آگے کہا میں ہوں، سے کہ ذرا آگے آ جاؤ. اسے پھر آگے کھڑا ہو گیا اور باقی ساتھی پیچھے کھڑے ہو گئے. اور یہ کہا لوگ ان کے ساتھیوں سے، ابو سفیان کے ساتھیوں سے، کہ میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اگر یہ غلط جواب دے تو مجھے اشارہ کر دیں غلط جواب دے رہا ہے. الغرض لمبی حدیث ہے، وقت میں بیان کروں پوری. کوئی سوال پوچھے ہرقل نے اور جواب دیا ابو سفیان نے. حدیث کے آخری الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑے پیارے الفاظ ہیں. تقریباً 9 یا 10 سوال پوچھنے کے بعد، ان کا جواب سننے کے بعد آگے فرماتے ہیں، دیکھیں ہرقل کہتا ہے هذا ملك هذه الامه قد ظهر، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اس امت کا بادشاہ ہے، اب یہ ظاہر ہو گیا ہے. دیکھیں اعتراف، دیکھیں ہرقل کا. ثم كتب هرقل الى صاحب له بروميه وكان نظيره في العلم. پھر خط لکھا اپنے ایک ساتھی کو ہرقل نے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بھی وہی لکھا کہ جو آپ کا خیال میرے کو وہی خیال ہے. ہرقل اس کا ساتھی دونوں متفق ہو گئے. يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، دونوں کا اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اقرار ہو گیا دونوں کا کہ نہیں؟ اقرار ہو گیا. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص. حمص میں آیا اور وہاں پر جو ان کا ایک چرچ تھا، وہاں پر جو عظماء الروم تھے، جو پادری تھے بڑے، سب کو جمع کیا. ہرقل نے سب کو جمع کیا. پھر حکم دیا کہ دروازے بند کر دیے جائیں. دروازے سارے بند کر دیے گئے. ثم اطلع فقال، پھر آگے آیا سب کے سامنے اور یہ کہا یا معشر الروم، ذرا غور کرنا الفاظوں پہ، اے رومی کو جماعت، هل لكم في الفلاح، کیا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، والرشد ويثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، کیا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، رشد کا راستہ، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، اور تم چاہتے کہ تمہارا یہ ملک باقی رہے، بس ایک کام کر لو،
اس نبی کی بیعت کر لو، یعنی اسلام قبول کر لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہرقل کہہ رہا ہے رومیوں کو، اپنے ساتھیوں کو۔ فحاص حیصت حمر الوحش، جیسے کہ جنگلی گدھے دوڑتے ہیں نا چیختے ہوئے، سارے سب جو ہے نا وہ دروازوں کی طرف جا کے دوڑے۔ فوجدوها قد غلقت، جو دیکھا دروازے بند ہیں۔ فلما رأى هرقل نفرتهم، جب ہرقل نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ بھاگ کے گئے ہیں اور کیا ان کی حالت ہے، وَإِسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ایمان سے مایوس ہو چکا، قال ردوهم علیہ، انہیں واپس بولو میری طرف۔ وقال، پھر یہ کہا، انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم، میں نے جو کچھ بھی میں نے کہا تھا وہ صرف آزمائش تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنی مضبوط ہو، کتنی ثابت قدم ہو۔ فقد رأیت، میں نے وہ دیکھ لیا۔ فسجدوا له ورضوا عنه، سب نے سجدہ کیا، سجدے میں گر گئے اور ہرقل کو سجدہ کیا اور اس پر راضی ہو گئے اس کے اس بات پر۔ فكان ذلك آخر شأن ہرقل، اور یہ ہرقل کے آخری شان تھے، اس پر اس کی موت ہوئی۔ ہرقل ایمان کے قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مان لیا، لیکن اپنی پوزیشن، اپنی نام، اپنی کسی بھی دنیا کی وجوہات میں سے کسی بھی وجہ کی وجہ سے اس شخص نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو یہ گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کو اتنی توفیق دی ہے کہ دیکھیں کہ 80 سے زائد ممالک میں وہ کام کر رہے ہیں، 80 سے زیادہ ملکوں میں کیا کام کر رہے ہیں؟ کتاب بدعت کیا ہے؟ اس میں علمی خیانت ہے۔ کتاب التوحید پڑھ کے دیکھ، کوئی بھی کتاب، واللہ قسم کھا رہا ہوں، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں کوئی علمی خیانت ضرور نظر آئے گی۔ یہ ان کا سٹائل ہے، ان کا طریقہ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 3-4 کتابیں دیکھی، اس میں یہ مجھے نظر آیا ہے۔ آپ علماء کے اقوال دیکھیں گے، پریشان ہوئے۔ بن باز کا نام ہے، بن عثیمین کا، بن باز کا نام ہے، بن تیمیہ کا نام ہے، اس سلفی علماء کے نام ہیں، آخر ان کی کتابوں کے حوالے ہیں، لیکن حقیقتاً ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے۔ لیکن عجب بات ہے، دونوں کو ایک ساتھ شامل کر دیا ایک ہی کتاب میں، اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں اور ہم سب ایک ہیں۔ اور ایک آخری بات میں یہ بھی بتا دوں ڈاکٹر صاحب کو کہ یاد رکھیں، جو بھی انسان حق کو جان لے دلیل کو جاننے کے بعد، لیکن اس سے منہ موڑ دیتا ہے اور جدال کرتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے تاکہ جو حق وہ جان چکا ہے اس کی نفی کرے اور باطل جو وہ چاہتا ہے وہ عام ہو جائے بغیر دلیل کے، بغیر حجت اور برہان کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر آیت نمبر 35 میں 35 میں، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ جو لوگ بحث مباحثہ جدال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی سند اور سلطان کے اور دلیل کے، جو ان کے پاس آیا، کبر مقتا عند اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ عام بات نہیں ہے، بہت بڑا مقت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وعند الذین آمنوا والذین آمنوا، وہ بھی اس کو ان کے نزدیک میں بہت بری بات، بڑا مقت ہے۔ کذالک، اسی طریقے سے، یطبع اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں علی کل قلب متکبر جبار، ہر اس شخص کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں جو شخص متکبر ہو اور جبار ہو۔ متکبر جبار کون ہوتا ہے؟ جو حق کی وضاحت کے بعد بھی حق کو اپناتا نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی سال اور زندہ رہیں گے، 5 سال، 10 سال، 20 سال، آخر کب؟ کیا بھی وقت توبہ کا نہیں آیا؟ واللہ 2 لفظ، توبہ کے 2 لفظ ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ اتنی کریم ہے، اتنی عظیم ہے کہ یہ سارے کے سارے گناہ معاف۔ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنی بھی باطل پھیلایا گیا ہے، توبہ کرنے اور اپنے اقوال سے رجوع کرنے، صرف 2 لفظوں میں کہہ دیں کہ جو میں نے کہا وہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
سورۃ غافر آیت نمبر 56 میں 56 میں فرماتے ہیں ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. جو لوگ جدال کرتے ہیں اللہ تعالی کی آیتوں میں بغیر سلطان کے، بغیر دلیل کے، ان کے سینوں میں کبر ہے، تکبر ہے، جس کے وہ پہنچ نہیں سکتے. فاستعذ باللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کی پناہ طلب کرو. اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. فاستعذ باللہ انہ السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. عام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، خاص طور پہ جو ڈاکٹر صاحب سے متاثر ہیں اور ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، حمایت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ قول تو سنتے ہیں لیکن جو احسن ہے اس کی اتباع کرتے ہیں وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے، اور وہی لوگ ہیں عقل مند. میں آپ کو ایک قصہ بھی سناتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سلف صالحین کس طریقے سے اہل بدع سے دوری اختیار کرتے تھے، اور ان کا جب پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں شخص بدعتی ہے تو اس کے ساتھ وہ کس طریقے سے پیش آتے. معروف و مشہور تابعی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو لوگ آئے بدعت میں اہل الاہواء. تو ان دونوں نے کہا یا ابا بکر نحدثک بحدیث، ہم لوگ آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں. قال لا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جی نہیں. قال فنقرأ عليك آیت من کتاب اللہ، ٹھیک حدیث نہیں سننا چاہتے، قرآن کی آیتیں سن لے ہم سے. قال لا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جی نہیں. آگے فرماتے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تقومان عنی والا قمت، تم لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہو یا میں اٹھ کے چلا جاؤں اس مجلس سے. فقام رجلان فخرجا، وہ دونوں اٹھ کے کھڑے اور چلے گئے. فقال بعض القوم، جو لوگ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بعض نے یہ کہا ما كان عليك ان يقرأ عليك آیة، آپ کا کیا جاتا اگر وہ ایک آیت ہی پڑھ لیتے آپ کے سامنے، کیا جاتا، یعنی کیا حرج کیا تھی، مشکل کیا تھی. قال، ذرا غور سے سنیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی کرہت ان یقرأ علی آیة فیحرفونها فیقر ذلك فی قلبی. مجھے ڈر تھا کہ یہ لوگ میرے سامنے ایک آیت پڑھتے قرآن مجید میں سے، پھر اس کی تحریف کر دیتے اپنے مطلب کے مطابق، تو پھر ان کی یہ تحریف میرے دل میں بیٹھ جاتی. اللہ اکبر. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ڈرتے ہیں کہ اہل اہواء میں سے ایک آیت بھی نہیں سننا چاہتے تاکہ ان کے دل میں جو علم ہے، جو ایمان ہے، اس میں کوئی کمی یا کوئی چیز ملاوٹ نہ ہو جائے. ہمارا کیا ایمان ہے، کیا علم ہے، ہم لوگ کون ہیں؟ ہم ہر شخص کی بات سنتے رہتے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ دیکھیں ان لوگوں نے اس زمانے میں دین کی حفاظت کی ہے تو آج ہمیں دین محفوظ ملا ہے. اگر اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے جو ہر غیر شخص کی ہر بندہ شیخ الاسلام میں ہوتا اور حق باطل بات جیسے بھی کہتے، جو بھی تحریف علم خیانت کرتا رہتا وہ سنتے رہتے، تو آج ہمیں کیا ملتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت ذمہ لیا ہے. آسمان سے فرشتے نہیں اتارے کہ تلوار اٹھا کھڑے، کوئی بھی قرآن مجید میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. قرآن مجید کے لفظ کی تبدیل کوئی نہیں کر سکتا اور معنی کو بھی تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. جو لوگ کرتے وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کی علمی خیانت سامنے آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد پیدا کیے ہیں بشر میں سے، انسانوں میں سے، جو انبیاء کے متبعین ہیں، جو صحابہ کرام کے متبعین ہیں، جو سلف صالحین ہیں، جو حق اور باطل کو سمجھتے ہیں اور دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں. حق پہ عمل کرتے ہیں، اس کی طرف بلاتے بھی ہیں، اور باطل سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اور خود بھی دور ہوتے ہیں. یہ جو اثر ہے صحیح سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے امام عبداللہ بن امام احمد بن حنبل فی السنہ صفحہ نمبر 100، امام ابو نعیم حلیہ میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 218، امام لألکائی نے صفحہ نمبر 242،
اور امام دارمی نے اپنے مقدمہ میں باب اجتناب اہل الاہواء والبدع والخصومہ، صفحہ نمبر 300، حدیث نمبر 397 امام دارمی، پھر سے کہتے امام دارمی، نوٹ کر لیں، امام دارمی اپنے مقدمہ میں باب دیکھیں، باب اجتناب اہل الاہواء والبدع والخصومہ، حدیث نمبر ہے 397 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صحیح اور منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہر باطل سے محفوظ فرمائے، اور ہر علمی خیانت سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں ہمیں ان کی حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنانے کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ باطل بات کرتے ہیں اور باطل کو عام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے دور فرمائے، ان سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔